السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے لیے بری خبر ہے برطانیہ سے کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر جو ڈیلی میل میں ایک خبر چھپی تھی اور جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ وہ ان کے خلاف حد تک کہ عزت کا ڈیفیمیشن کا کیس کریں گے، اور پھر وہ جو متعلقہ صحافی ڈیوڈ روز ہیں ڈیلی میل کے، وہ تو جو کہتے رہے سو کہتے رہے، مگر جو زیادہ پریشانی تھی وہ تھی عمران خان صاحب کی حکومت کو، اور خاص طور پر شہزاد اکبر صاحب کو، جس وجہ سے ہمارے جیسے لوگ یہ شک کرنے پر مجبور ہوئے تھے کہ خبر میں صداقت ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سیاسی لوگوں کے، ہماری حکومتوں کے معاملات کو اتنے زیادہ اچھے ہوتے نہیں ہیں، لہذا کرپشن کا الزام ایسے رد نہیں کیا جا سکتا، وہ الزامات میں کہیں نہ کہیں کوئی بنیاد ہوتی ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جب وہ خبر چھپی تھی، اسٹوری چھپی تھی، اور اسٹوری کے بعد جب شہباز شریف صاحب کی اس میں تردید آئی تھی، ان کی وضاحت آئی تھی، یا جس طرح وہ تلملا اٹھے تھے، تو اس کے بعد جو حکومت کے ترجمانوں اور خاص طور پر شہزاد اکبر صاحب اٹھ کر سامنے آتے تھے، کاغذات لے کر سامنے آتے تھے کہ جناب یہ ادھر سے پیسے گئے، ادھر سے گئے، یہ ٹیٹیاں، یہ فلاں، یہ فلاں ہیں، تو اس کے بعد یوں لگتا تھا ہمارے جیسے صحافیوں نے، ہم اور کافی سارے لوگوں نے یہ سمجھا یا ایک تاثر بنا کہ یہ اسٹوری حکومت پاکستان کی طرف سے لگوائی گئی ہے، یا جو ثبوت ٹھیک ہیں غلط ہیں، ثبوت اب کیونکہ حد تک عزت کا معاملہ جو چل رہا ہے وہاں پر، تو ثبوت ٹھیک ہیں یا غلط ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ثبوت دیے لگتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے، تب وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ ہوتے تھے اور دنیا جہان سے وہ کبھی دعویٰ کرتے تھے 5,000 ارب ہیں، کبھی کچھ کرتے تھے، کبھی کچھ دعویٰ کرتے تھے کہ پاکستانی سیاستدان، اور وہ بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے، ان کے دعووں میں کہیں مشرف نہیں تھے، ان کے دعووں میں کہیں کوئی ایسا ڈکٹیٹر نہیں تھا، یا ان کے ایسے کوئی وزراء نہیں تھے جو کسی عامر کے زمانے میں ہوں اور آج عمران خان کے ساتھ نہ ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کی تقریباً ساری کابینہ مشرف کے وزراء پر ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 2008 کے بعد پیپلز پارٹی میں آ گئے، 2013 سے پہلے مسلم لیگ نون میں آ گئے، پھر 18 سے پہلے پی ٹی آئی جوائن کر لی، تو ان کا نہیں، ایسٹس ان کا ذکر کہیں تذکرہ اذکار نہیں ہے، بلکہ آپ نے پھر دیکھ ہی لیا کہ چودھری برادران صاحب کے ساتھ جو مہربانی کی گئی وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ان کے جو تحقیقات تھیں نیب کی وہ ختم کر دی گئی، اور عدالت کو بتا دیا گیا کہ جناب ہم کوئی تحقیقات نہیں کر رہے، یہ اب نیٹ اینڈ کلین ہے۔ تو خیر، تو وہ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ حد تک عزت کا دعویٰ نہیں دائر کریں گے، یہ دعویٰ ان کو چیلنج کرتے تھے ڈیوڈ روز بھی، وہ جو صحافی ہیں، اور شہزاد اکبر صاحب بھی، اور بذات خود عمران خان صاحب نے کئی بار انٹرویوز میں بات کی، کئی بار میڈیا ٹاک وہ جو کرتے ہوتے ہیں مخصوص لوگوں کو بٹھا کر، کئی بار یوٹیوبرز کے ساتھ بات کی، تو عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے رہے کہ شہباز شریف صاحب نہیں جائیں گے کیونکہ ان کا دامن صاف نہیں ہے، اور وہ خود کہتے تھے میں تو دیکھیں نا، میرا دامن صاف ہے، اور مجھے جہاں کوئی میرا مالی معاملات ہوتے تو میں تو پہنچ جاتا ہوں، وہاں پر بتا دیتا ہوں جا کے، اور خاص طور پر وہ بنی گالہ والا محل جس میں وہ ثاقب اور امین جس کو مریم نواز کہتی ہے، وہ سرٹیفکیٹ دیا تھا ثاقب نثار صاحب نے عمران خان صاحب کو، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو 30 سالہ 35 سالہ پرانا ریکارڈ بھی دے دیا، اپنی پرچیاں شرچیاں اپنا جو بھی تھا بینک اکاؤنٹس وغیرہ دے دیے، تو یہ کیوں نہیں جاتے جناب؟ ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا ہے اور برطانیہ میں لگا ہے، اور میں ہوتا تو میں چلا جاتا۔ شہباز شریف صاحب چلے گئے، اور پھر یہاں پر یہ دعوے کرتے رہے کہ جناب نہیں، انہوں نے غلط بیانی کی ہے، شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کی کہ جناب دکھائیں، تو بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ وہاں کی مقامی عدالت نے، برطانیہ کی عدالت نے جو حد تک عزت کا دعویٰ ہے ڈیفیمیشن کیس میں کو قابل سماعت جس کو کہتے ہیں، یعنی ان کے جو شہباز شریف صاحب کی پلی ہے اس میں وزن ہے۔ اب ظاہر ہوگا یہ کہ جناب فریقین کو نوٹسز ہوں گے، اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہاں پہ بن گئے فریادی، تو اب یہ ثابت کرنا ہے، اس رپورٹر نے ڈیوڈ روز نے ثابت کرنا ہے، شہباز شریف صاحب تو چلے گئے عدالت میں، اور عدالت نے شہباز شریف صاحب کی جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے منظور کر لی ہے، اب حد تک عزت کی باضابطہ کارروائی ہوگی، اب وہ رپورٹر کو نوٹس ہوں گے ڈیوڈ روز کو، جنہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ 2010 کا جو فلڈ تھا اس فلڈ میں شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ پیسے جو آئے تھے اس میں خود برد کیا تھا، منی لانڈرنگ کی تھی، جو بھی ایک اسٹوری کے اندر الزام تھا وہ ساری چیزیں، تو اب وہ رپورٹر نے ثابت کرنی ہوگی کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ کے الزام میں کتنی جان ہے، ورنہ ظاہر ہے پھر حد تک عزت کی کارروائی ہوگی اور شہباز شریف صاحب کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا برطانیہ کی عدالت سے، پھر صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، ملتا ہے نہیں ملتا
ایک الگ چیز ہے، لیکن اب یہ وہاں ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ وہاں کی عدالتوں میں یہ نہیں چلتا کہ جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان کی عدالتوں میں کیا، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کہا گیا کہ جناب شہباز شریف صاحب نے ان کے خلاف حتیٰ عزت کا دعویٰ کیا، وہ یاد ہے نا آپ کو کہ شہباز شریف نے مجھے $10 ارب روپے کی پیشکش کی تھی دھرنوں کے دوران کہ دھرنے ختم کرو اور 10 ارب لے لو، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب چلے گئے حتیٰ عزت کا دعویٰ لے کر کے، جی جناب بتائیں کس نے آپ کو آفر کی تھی، کب کی تھی، کیوں کی تھی، کیسے کی تھی، سارا کچھ آ کے ثابت کرے۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ وہ جو 35 پنکچروں والا معاملہ تھا نجم سیٹھی پر، جو انہوں نے 2013 کے انتخابات میں نگران سیٹ اپ کے دوران انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ 35 پنکچر ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، تو اس میں بھی جا کر جو ہے وہ حتیٰ عزت کا دعویٰ کیا نجم سیٹھی صاحب نے، تو خان صاحب وہاں بھی نہیں جاتے۔ اور پھر ان کے سے جب انٹرویو میں سوال کیے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے دیکھیں نا، میں اپوزیشن کا تو کام ہی الزام لگانا ہوتا ہے، وہ جو ان کا مخصوص انداز ہے، اگر حامد میر کا انٹرویو دیکھیں نا حامد، وہ تو پھر اپوزیشن کا کام ہوتا ہے الزام لگانا، تو میں نے لگا دیا۔ دیکھو کاشف، اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، میں نے تو اپنی منی ٹریل ثابت کر دی، اور وہی منی ٹریل جو ہے وہ مہر بخاری کے پروگرام میں کچھ اور ہوتی تھی۔ بہرحال تو بات یہ تھی بنیادی کہ عمران خان صاحب، برطانیہ میں تو ایسا نہیں ہوتا، برطانیہ میں تو ظاہر ہے وہاں پر عدالتیں آزاد ہیں، وہاں پر تو ڈیفیمیشن کیس میں جس کے خلاف بھی جائے تو وہ اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر وزیر اعظم ہیں ملک کے تو آپ عدالت میں جائیں گے ہی نہیں، یا اگر آپ کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہے دھرنوں والا اور آپ اس مقدمے میں پیش ہی نہیں ہوتے، آپ مفرور ہیں، آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، وزیر اعظم بننے کے بعد آپ کے اوپر جو الزام ہے وہ آپ کی وزارت داخلہ جا کے خارج کروا دیتی ہے اور آپ کو بری کروا دیتی ہے، تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ ڈیفیمیشن کا معاملہ جو ہے جو شہباز شریف صاحب لے کر گئے ہیں، اس میں اگر شہباز شریف صاحب سچے ثابت ہوتے ہیں، اس میں اگر شہباز شریف جو ڈیوڈ روز ہیں وہ ان کی سٹوری غلط ثابت ہوتی ہے، جھوٹی ثابت ہوتی ہے، تو وہ تو ایک صحافی ہیں، تو صحافیوں کی سٹوریاں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، باؤنس بھی ہو جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، مگر عزت بےزتی کا معاملہ بنا ہوا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے، جنہوں نے اس سٹوری کو لے کر اور اس کا باضابطہ پیچھا کیا، جس کی وجہ سے شک بنا تھا کہ جناب انہوں نے وہاں پر یہ ساری چیزیں پلانٹ کی ہیں۔ اور ڈیلی میل کے لیے ایک چیز ہوتی بھی رہتی ہے، پتہ نہیں اب اس میں کتنی صداقت ہے کہ وہاں پہ آپ ایسا کام کروا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ اس طرح کی سٹوریز وغیرہ چھپوا سکتے ہیں۔ مطلب پاکستان میں بھی کوئی ایسے اخبارات بہت سے ہیں جو میں نام نہیں لیتا، سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی خبریں چھپتی رہتی ہیں اور کیسے کیسے چھپتی رہتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا بھی کردار ایسا ہی ہے۔ تو ڈیلی میل تو وہ تو چلے ممکن ہے کہ وہ پہلے بھی اور کئی بار ان کے اوپر اس طرح کے مقدمات بنے اور انہوں نے وہاں پر ڈیفیمیشن جو ہے وہ شکست کھائی ہے، ان کے اوپر ڈیفیمیشن ثابت ہو گئی ہے اور وہ بھگتتے رہے ہیں۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو کہتے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھیں نا اپوزیشن کا کام الزام لگانا ہے، ان کو کم از کم ان کی تسلی ہو جائے گی کہ الزام لگانا اور الزام لگانے کے بعد اگر عدالت بلائے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے نہ جانا کتنا فرق ہے۔ کیا وہاں پر وہ ڈیوڈ روز جو ہے وہاں کی عدالت سے اسی طرح عمران خان صاحب جو کہتے ہوتے ہیں کہ دیکھیں نا ہمارا کام الزام لگانا، وہ وہاں سے بھاگ سکتے ہیں کہ دیکھیں نا ہم تو صحافی ہیں، ہمارا کام ہی ہے خبر چلانا، ہم نے چلا دی، اب جا کے وہ جس پہ الزام لگا ہے وہ ثابت کرے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو وہاں پر ایسا بہرحال نہیں ہوتا، اور سبکی وہاں پر اگر ہوتی ہے، اگر ظاہر ابھی کیونکہ بڑا معاملہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب وہاں گئے اور اس کے بعد ان کی جو درخواست ہے اس میں وزن ہے، جبھی تو عدالت نے اس کو قابل سماعت قرار دیا، اب اس پہ آگے کی کارروائی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب سارا برڈن جو ہوگا، برڈن آف پروف جو ہوتا ہے وہ یہاں نیب کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ پہ الزام لگ گیا تو آپ ثابت کریں، برڈن آف پروف جو ہے وہ وہاں اخبار پر ہوگا، رپورٹر پر ہوگا، تو وہ وہاں پر ثابت کریں گے۔ لیکن یہ برڈن آف پروف مجھے لگتا ہے کہ ان پر ہے کہ نہیں ہے، یہ یہاں والوں پر ہے جن کے متعلق تاثر ہے کہ انہوں نے یہ سٹوری چھپائی ہے۔ عمران خان حکومت کے خلاف برے دن پاکستان کی عدالتوں میں بھی شروع ہو گئے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے معاملہ آپ نے دیکھا ہی پچھلے دنوں، جو انہوں نے میڈیا کی آزادی کے متعلق ان کے کلمات تھے، ان کے ریمارکس تھے۔ اور اب باہر کی عدالتوں میں بھی وہ لوگ جو عمران خان جو تاثر ملتا تھا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے، عمران خان صاحب کی حکومت تاثر دیتی تھی کہ جناب یہ تو اپنے ہیں، یعنی وہ صحافی صوفی وہ اخبار کہ وہ جو تاثر میں نے بتایا کہ شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر کے یہ انگلی مطلب ان کی طرف خود ہی انگلی اٹھواتے رہے کہ جناب یہ ثبوت ہم نے دیے ہیں، تو وہ بھی اب ان کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ پھنس رہے ہیں۔ دیکھیں وہاں کی عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ پاکستان میں تو بہرحال اس طرح کا معاملات عمران خان صاحب پر چلتے رہے ہیں، مگر وہ ڈیفیمیشن
عدالتوں میں حتیٰ کہ عزت کے دعووں کو اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں جاتے. شہباز شریف کا دعویٰ ہو، نجم سیٹھی کا دعویٰ ہو یا ان کے اوپر لگنے والے، بلکہ وہ جو معاملہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس والا، اس کے اوپر آپ سوٹ کر دیں. اگر وہ غلط کہہ رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں کیسے چلتا ہے سارا کچھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.